آج ڈاکٹر اویس قرنی کا افسانہ زیر بحث آئے گا۔ اس افسانے کا نام ہے باولا بلو۔ دن کی چابیاں رات کی جیبوں میں بھول آیا تھا، اور اس ٹرے میں رات کو اٹھنے والی سوچوں کی راکھ۔ راستے میں رک کر اضطراب کی سلوٹ پڑنے سے پہلے ٹٹولتے ہاتھ جیبوں سے نکالے اور خالی مٹھیاں کھولتے دیکھتے مسکرایا کہ دفتر سے تو چھٹی لی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یکم نہیں 30 تاریخ ہے اور دن منگل کا نہیں بدھ کا ہے، اور جس جلسے کا سنا تھا وہ 3 دن پہلے منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اسے اپنی سدھ بدھ پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ حیرانی اس بات پر بھی نہیں تھی کہ جلسہ کیوں نہیں ہوا، اس پر بھی نہیں کہ منگل کیوں نہیں ہے۔ اسے جلسے میں جانے کا شوق نہیں تھا، بس فیروزہ کی خواہش سے مجبور تھا۔ ان کے افسانوں میں یہ ہے کہ آدمی بور نہیں ہوتا، مکالمے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہی جاندار ہوتے ہیں، اور بات میں سے بات نکالنا، پچھلی بات سے اس کو جوڑنا، تو مجھے ان کی تحریریں پڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اور دوستوں نے، تو ہمیں بھی اچھا لگا ڈاکٹر صاحب کا افسانہ، اور وہ قاری کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور الفاظ کا الٹ پھیر اور جملوں کی ساخت، ظاہر ہے ان کا جو ایک اپنا ایک سٹائل ہے۔ اور علامتی افسانہ ہے تو وہ کبھی علامتی افسانے میں یہی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر وہ گرفت میں آ جاتا ہے، کچھ ایسا چلتا رہتا ہے سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ وہ قاری ساتھ ساتھ اس کے جا رہا ہے۔ ان سب سے اتفاق کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کا جو عنوان ہے باولا بلو، تو یہ باولا بلو پڑھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی کردار ہے جس کو انہوں نے اس میں ابھارنے کی کوشش کی ہے، اور اس کردار کو ایک ایسا لگتا ہے جیسے ایک کرداری افسانہ ہے، جیسے کئی افسانے اردو میں موجود ہے اس حوالے سے۔ اویس قرنی صاحب کا یہ جو افسانہ ہے، اس میں ایک بار پھر یعنی کئی دوستوں نے کئی افسانوں کے حوالے دیے، اس سے پہلے بھی حلقے کی میز پر 2-3 افسانے میں نے سنے، اور ان میں ایک کا نام مجھے اس وقت ذہن میں سرابوں سے آگے، اور اس سے پہلے کا ایک افسانہ تھا۔ تو وہ بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اویس قرنی صاحب ایک فینٹیسی میں جا کر مختلف کھڑکیاں کھولتے ہیں اور ایک جھلک دکھا کر آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں جو تکنیک ہے، بقول ناصر رسائی صاحب کی تکنیک بڑی بدنام ہو گئی، شعور کی رو، لیکن ظاہر ہے اب ہے اس میں موجود تو اس کا ذکر ہم کریں گے۔ اور اس کو جوڑنے کے لیے وہ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ، اور پھر اس سے وہ ایک اگلی طرف نکل جاتے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے تو انہوں نے کئی کھڑکیاں دکھائی ہے، شادی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک اس کی داخلی کیفیت ہے، ایک خارجی حالات ہیں، وہ ساتھ ساتھ اس کہانی کے اندر انہوں نے اس کا امتزاج دینے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس امتزاج میں کامیاب رہے ہیں۔ ہاں، تو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہیں، شادی اور پھر بس اپنی پسند کی شادی کا نہ ہونا، بس کوئی بھی انگوٹھی پہننی ہے، ڈول بجنا ہے تو بس بج گیا، یہ پھر آگے جا کر ہماری دفتری زندگی، پھر بارش اور چھتری، تو یہ تمام چیزیں لے جا کر جب وہ آخر میں اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک گول دائرہ سا اس کا بن جاتا ہے۔ بہت اچھے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی سی طویل ہو گیا ہے، تقریباً 15 پیجز کا ہو گیا ہے، اور اس کو مختصر کیا جا سکتا تھا۔ فیروزہ اور الماس کا ایک دوسرے سے متعلق انگوٹھیوں کی نسبت سے جوڑنا بڑی عمدگی سے اس کو ظاہر کیا گیا ہے، اور اسی طرح بلو کو مستان ڈالا، اور جو دوسری انگوٹھی یعنی الماس پہناتی تھی اور ڈراونے خوابوں سے، خوف سے بچانے کے لیے استعمال ہوئی تھی، لیکن الماس یعنی بلو کی جو بیوی ہے وہ پھر بھی بے وقت غائب ہونے سے وہ خوف کا شکار ہو جاتی ہے، اور یعنی اس کے باوجود کہ اس کے پاس وہ انگوٹھی ہوتی ہے لیکن وہ خوف کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ افسانہ ہمارے معاشرتی کرداروں کو اجاگر کرتا ہے کہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے۔ بنیادی چیز جو افسانے میں ہے، جو علامتیں میں سمجھتا ہوں، چھتری، طوفان اور بارشیں، اور مطلع صاف نہ ہونا، اور حیرتیں، انہی 4-5 الفاظ کے ذریعے ہم
پورے افسانے کے مرکزی خیال تک پہنچ سکتے ہیں. پورے افسانے میں تو نہیں، لیکن سنیما کی تکنیک کا استعمال جو ہے وہ مجھے اس میں نظر آ رہا ہے. مختلف ایک منظر دکھایا جا رہا ہے، پھر وہ اچانک ختم ہوتا ہے اگلے منظر کی طرف. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ مناظر ہیں، لیکن ایک خفیف سا رشتہ ہے اگر ہم مجموعی افسانے کو دیکھیں. تو اس میں جو طوفان اور بارشوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اسی صورتحال کی جو علامت ہو سکتی ہے، جو ہمارے معاشرتی صورتحال ہے. چھتری جو ہے وہ امن کی علامت ہو سکتی ہے، جس سے صورتحال سے بچنے کے لیے ہم بارش میں استعمال کرتے ہیں. بارش اور پھر حیرتوں کا اور مطلع صاف نہ ہونے کا بار بار ہمیں ذکر ملتا ہے اس افسانے میں. تو انہی علامتوں کے ذریعے ہم اگر اس افسانے کو دیکھیں تو مختلف کردار ہیں جو آپس میں مکالمہ کرتے ہیں اور اس صورتحال کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اویس صاحب کے مجموعے میں ایک افسانہ شامل ہے اگلی بار میں، رات کی راک. تو اس افسانے میں بھی چھتری جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ایک سلسلہ ہے جو اس افسانے میں استعمال ہوا ہے. پھر اس کے بعد جملے بھی خوبصورت ہے، منفرد ہیں. تکنیک اور مکالماتی انداز جو استعمال ہوا ہے، فلیش بیک اور انداز جو ہے وہ مکالماتی ہے. اور آخر میں وہی ہے کہ اویس صاحب کا ہر لفظ افسانہ اور ہر کردار جو ہے ایک افسانہ ہوتا ہے. اویس کرنی صاحب کی جتنی لکھائی ہمارے سامنے آئی ہے، تو ہم دیکھیں حلقے رباب ذوق کے حوالے سے کہ شروع میں جو حلقے میں افسانہ پیش کیا جاتا تھا تو آغاز میں روایتی افسانہ تھا، بعد میں افسانے میں کوئی خاص جملہ ہوتا تھا جس کے توسط سے وہ پورا افسانہ بنا جاتا تھا. لیکن یہاں دیکھیں تو ایک نیا انداز ہمارے سامنے آ رہا ہے. ڈاکٹر اویس کرنی کے افسانے میں ابھی ہر ایک جملہ ایک نیا انداز لیے ہوئے ہیں اور ایک اپنا منفرد اور خاص انداز ہے جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں. آج کا افسانہ بھی میں نے مزہ لے کر ہی پڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب اتنا ضرور ہے کہ اس میں جب شہزاد بھاگتی ہے تو اس کے بھی 6 ہی بچے ہوتے ہیں اور اس میں بھی 6 بچوں کا ذکر ہے، تو اگر تعداد میں کمی بیشی ہو سکے تو زیادہ مناسب ہوگا. جو انہوں نے رائے دی کہ افسانہ طویل ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ افسانہ طویل ہے، لیکن میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ یہ افسانہ شرارتی حد تک طویل ہے. اور اس دوست نے جس طرح فرمایا کہ اس میں ہر جملہ جو ہے وہ کثیر المعانی یا ایسے جملے ہیں جس کی کئی جہتیں ہمارے سامنے آتی ہے. اویس کرنی کا جس طرح اپنا سٹائل ہے تو وہ مختلف قسم کے ویب سائٹس کھول کے پھر انفولڈ کر دیتا ہے. شادی کی بات ہو رہی ہے، چھتری کی بات، علامت کی بات، سیلاب، معیشت، معاشرت، اور وہ الفاظ سے مزہ لے کر آگے بڑھتے ہیں. ماقبل انہوں نے جو افسانے پیش کیے ہیں تو میرا جہاں تک خیال ہے تو وہ اس میں کہانی اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہم پانی میں سخ کہتے ہیں، اس کو سخ بھگوتے ہیں تو اس کا وہ اثر تو رہتا ہے لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی، اس کی تاثیر رہتی ہے. تو اس میں بہت تھن لائن ہوتی ہے. اور ناصر صاحب سے ہم نے جو پوسٹ ماڈرنزم کا ایک حوالہ ہماری ذہن میں آیا ہے تو وہ سر اپنی گفتگو میں وضاحت کریں گے، تو شاید یہی وہ حوالہ ہوتا ہے کہ اس میں کہانی کی جو لائن ہوتی ہے وہ بہت باریک ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس افسانے پہ ڈاکٹر اویس کرنی کا نام نہ لکھا ہو اور تب بھی ہم اس کو مل کر پڑھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ ڈاکٹر اویس کرنی ہی ایسی تحریر پیش کر سکتے ہیں. اور اسی کو میرے خیال میں سٹائل یا اسلوب کہتے ہیں، جو بہت مشق کے بعد آج اس مقام تک ڈاکٹر صاحب پہنچے ہیں. اور ان کا یہ سٹائل ہے طویل لکھنا اور لفظ سے لفظ نکالنا اور الفاظ سے مزہ لینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا لگتا ہے. اور مجھے تو اس افسانے میں کہیں بھی
کوئی چیز زوائد میں یا طوالت یا کوئی اس قسم کی بات مجھے محسوس نہیں ہوئی ذاتی طور پر۔ ڈاکٹر اویس کرنی صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں افسانہ تحریر کیا ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ خاصا طویل افسانہ ہے لیکن خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ جملوں کا استعمال بہت خوبصورت کیا گیا ہے اور کہانی میں مجھے کہیں بھی جھول نظر نہیں آ رہا۔ میں اپنی طرف سے افسانہ نگار کو اتنا خوبصورت افسانہ پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے لگا ہے کہ جملوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، مختلف جملوں کو اس کے متبادل جملے لانے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی فائل کی جگہ اس نے فائل کا ذکر کیا ہے، تو یہ کہ فن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں ایسے بعض اوقات مجھے ایسا لگا کہ جیسے طنز و مزاح بھی ہو رہا ہے بعض جگہوں پر، کہ اگر کوئی اس سے قاری اکتا نہ جائے۔ اور بڑی خوبصورت گفتگو سننے کو ملی، اور ڈاکٹر زبیر سے لے کر اس بچے تک سب نے اپنے طور پر اس افسانے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً جب ایک ایسا افسانہ سامنے آئے گا تو اس پہ آراء مختلف بھی ہوں گی اور کہیں کہیں جا کر وہ ملتی بھی ہوں گی۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ تو اس افسانے نے بہت اچھا سلوک کیا۔ جتنی دیر میں اسے سنتا رہا میں ایک خاص کیفیت میں ہی رہا، کہیں میری وہ کیفیت ٹوٹی نہیں ہے۔ یہاں اب میرا دل کرتا ہے، دو تین باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ بات کہی جاتی ہے کہ یہ افسانہ کئی احباب مطلب رائے ہے ان کی اپنی، مجھے بہت احترام ہے ان کا، کہ یہ افسانہ طویل تھا، تو مجھے ایسا لگا نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، مجھے افسانہ طویل نہیں لگا۔ کوئی بھی افسانہ نہ طویل ہوتا ہے نہ مختصر ہوتا ہے، ہر افسانہ جو ہے وہ اپنے موضوع کو لے کر چلتا ہے، جو اس کا موضوع ہوتا ہے اور اس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور وہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اپنی بات کو کہاں تک لے جانا ہے اور کہاں جا کر رک جانا ہے۔ وہ تو انتہائی ایک برا لکھنے والا ہوتا ہے جس کو یہ نہیں علم ہوتا کہ میں نے اپنی بات کو ختم کہاں کرنا ہے۔ اور ہم عام طور پہ ادب کے حوالے سے یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ شاید سیکھ لینا تو آسان ہے کہ کیا لکھنا ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کو بہت اپنی عمریں گالنا پڑتی ہیں کہ جب وہ یہ سیکھتا ہے کہ مجھے کیا نہیں لکھنا۔ تو اس طرح کی کیفیات افسانوں میں یقیناً ہوتی ہیں، ناولوں میں بھی ہیں، ہمارے اساتذہ کے سے لے کر آج تک ایسا سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے حاشا وکلا اس افسانے میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ ہے، پہلے تو اس کا عنوان ہے جس پہ میرا خیال ہے کم توجہ دی گئی ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے، بلو کو بھی چھوڑ دے، باولا۔ اب آپ دیکھیں کہ باولا ہوتا کون ہے، ہم کس کو باولا کہتے ہیں، ہم پاگل دیوانہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ ایک لمحے کے لیے آپ سوچ لیں، اس کے بعد یہ اس افسانے سے آپ کو پیار ہونے لگے گا، اس افسانے کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے وہ بڑھ جائے گی، اور جس وقت آپ کی اس کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی پھر آپ کی سمجھ میں اس کی لائنیں نہیں، اس کا ایک ایک حرف آنے لگے گا، لفظ بھی نہیں، کہ یہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو علامتیں اویس نے بنائی ہیں اور ان کو تھوڑا سا گھما پھرا کے خود بھی مزے لے رہا تھا اور اس یقین کے ساتھ مزے لے رہا تھا کہ میرا پڑھنے والا اس سے مزے لے گا۔ وہ ایک خاص نہج تک آپ دیکھیں، شروع سے لے کر آخر بات کو کہیں تک لے جاتے پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر کہیں اور بات کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے۔ سٹروکس ہیں، مونتاجز ہیں اس افسانے کے اندر جو کہ اس کہانی کو مکمل کر رہے ہیں۔ یہ اب قاری کو وہاں تک پہنچنا ہے، اس کو اویس کے رنگ کو، اس کے ڈکشن کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹرین کرنا پڑے، پھر اس کے بعد یہ ٹریننگ وہ لے لے تو پھر اس کو بہت آسان لگے گا۔ اس پہ کوئی مشکل ایسی باتیں نہیں ہیں کچھ حوالے اس طرح ہیں، آخر میں کچھ چیزیں میرا خیال ہے اور زیادہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں، وہ جس طرح علامتوں کی بات کی گئی ہے۔ مطلب میں تو ذاتی طور پر ہمیشہ کہتا ہوں، انہی میزوں پر میں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے کہ مجھے ادب کی کوئی ایک سطر، کوئی ایک مصرع اگر شعر میں، نثر میں، تو کوئی ایک لائن ایسی نہیں ہے جو غیر علامتی ہو۔ غیر علامتی ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ ادب تو ہوتا ہی ہم کہتے نہیں جو پہلے زمانے میں گلوبل وہ بھی علامتی تھا۔ یہ جو ابھی کہا گیا جی افسانے کا منظرنامہ بنانے کی کوشش کی، وہ بھی علامتی ہوتا ہے۔
وہ گراؤنڈ بنا رہا ہوتا ہے. جیسے ہم کوئی گیت گاتے ہوئے اس کے لیے پہلے گراؤنڈ بناتے ہیں راگ کا. جب تک وہ واضح نہ ہو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اس راگ میں آگے جا کے کتنا کھیلنا ہے, کیسا کھیلنا ہے. مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے, اب میں کنفیوز ہوں تھوڑا سا, یا تو ارون کولکر کی نظم ہے گجراتی زبان کی, یا دھومل کی نظم ہے ہندی کی. ان دونوں میں کنفیوز ہوں کیونکہ ان کے موضوعات اس طرح کی ہوتے ہیں. اس میں ایک لائن ہے, میں ساری نظم کی بات نہیں کرتا, اگر مجھے کہیں ملے گی تو میں ہلکے میں اسے پڑھنا پسند بھی کروں گا. اس میں ایک بہت مزے کی بات کی گئی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک بانجھ عورت کی بغل میں لیٹ کر یہ سوچنا کہ سیکس جو ہے یہ انسان کی سب سے ادنا مجبوری ہے. اس کے بعد وہ نظم کن 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 زاویوں کو چھوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. پیار کے حوالے, سارے حوالے اس میں موجود ہیں. اس افسانے کو بھی میں اس لائن کو اپنے, جس وقت یہ افسانہ چل رہا تھا مجھے وہ نظم یاد آتی جا رہی تھی, اور اس میں جو حوالے ہیں کہ بہت ایک عجیب و غریب قسم کی ایٹماسفیئر وہ کریٹ کرتا ہے. یہی رسک لینا پڑتا ہے اویس کو بھی. اس کا جو ڈکشن ہے, اس کا جو انداز ہے, وہ اپنے رنگ سے کیوں باہر جائے گا؟ جبھی آپ کیوں ایک ایسے افسانہ نگار سے, اتنے سیزنڈ افسانہ نگار سے ہم یہ توقع کیوں لگا لیں کہ جی یہ کیا اس کا ڈکشن ہے, یہ تو اس میں طویل کر دیا ہے, اور ان کو مکالمے تو کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی وہ فریم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں کبھی پھر ان ہو جاتے ہیں. ایسا باکمال آدمی کرتا ہے. یہ جو بڑے گائک ہوتے ہیں ہم اس کو بیدار ہونا کہتے ہیں, کہ وہ ایک ہی راگ میں جاتے ہیں اور پھر بیدار ہو کر پھر پلٹا کھا کے واپس اسی جگہ پر آ جاتے ہیں. یہی ہمارے ہاں آلریڈی آپ کے پاس ایک بہت بڑا نام سمیع آہوجہ کا موجود ہے, جس کے افسانے کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک الگ سے ایک اس کی ضرورت ہے, مشق کی ضرورت ہے, ریاضت کی ضرورت ہے. اویس کرنی کے افسانے کو سمجھنے کے لیے صرف اویس کا کوئی ایک افسانہ, یہی ایک افسانہ, اس کی کتاب میں سے کوئی ایک افسانہ آپ لے لیں اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو اویس کا رنگ ڈھنگ جو ہے, ڈکشن جو ہے, ٹریٹمنٹ جو وہ افسانے کو دیتے وہ سمجھ آ جائے گی. جب وہ سمجھ میں آ جائے گی پھر آپ کو اس کا کوئی بھی افسانہ آپ کے ساتھ دوستی کر لے گا, خود بخود دوستی کر لے گا. جب ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر ہم کہتے ہیں ہم باولے آدمی کے ساتھ کیا کام کرتے ہیں. کوئی شخص بھی ایک معاشرے میں باولا کب ہوتا ہے؟ جب اس کی باتیں وہ صدر محترم ہماری سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس میں ربط نہیں ہوتا. وہ بھی ایک بات کر رہا ہوتا ہے, کبھی دوسری بات کر رہا ہوتا ہے, کبھی کہاں چلا جاتا ہے. یہ وہی اکین جو مصوری میں ہم کرتے ہیں, اسٹروکس سے تصویر بناتے ہیں. یا ہم چھوٹے چھوٹے ڈرامے کی تکنیک میں ہم کیا کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مونتاجز دے دیتے ہیں. فلموں میں بھی ہوتا ہے, فلم بھی ڈرامہ ہی ہے, لیکن بہرحال فلم میں بھی ہوتا ہے. وہ مونتاجز کے ذریعے آپ بات کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے جو اس کے اندر کہانی ہے, اور کہانی علامتی کی بات یہاں بار بار ہو رہی, ٹھیک ہے بعض اوقات وہاں سے اٹھ کر وہ ایبسٹریکٹ تک چلی جاتی ہے, لیکن میں نے وہی کہا کہ وہ بیدار ہونا ہے. وہ لوٹ کر واپس آ جاتا ہے, وہ آپ کو زیادہ دور تک نہیں, وہ آپ کو کھینچتا ہے کہ کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ. یہ ایک کھیل ہے جو افسانہ نگار آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویس اب ایک ایسا افسانہ نگار ہمارے سامنے ہمارے شہر میں موجود ہے جس کے افسانے کو اب بہت اعتبار اور اعتماد کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی زبان کے ادب کے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ جی یہ میں ہوں, یہ میرا افسانہ ہے, یہ میرا پشاور ہے, یہ یہاں کے قلم قبیلے کا افسانہ ہے, یہ ہمارا چہرہ ہے افسانے کے حوالے سے. تو یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو اب اس کو یہ کہہ دینا کہ جی یہ افسانہ طویل ہے, مختصر, یہاں ہم نے 15 لائنوں کے بھی افسانے سنے, اور مشتاق شباب صاحب کے تو وہ افسانے بھی ہم نے سنے جو غزل کے شعروں کی طرح ہمیں زبانی یاد تھے. 4 لائنیں, 6 لائنیں, 8 لائنیں, مکالمے, بیچ میں تاثرات, اور وہ جو ریڈیو کی ٹیکنیک ہے وہ استعمال کریں. تو یہ ہر افسانہ نگار کا مان لیں کہ یہ اپنا رسک ہے, وہ ایک رسک لے کر وہ اپنے لیے ایک راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. وہ کیوں اس راستے پہ چلے جس پہ ہم اس سے یہ توقع رکھیں کہ جی اب افسانے تو ہم نے جو پڑھے وہ تو ایسے نہیں ہوتے. وہ اس لیے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اویس کے نہیں ہیں, یا جو بھی لکھاریاں وہ اس کے نہیں ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویس سے یہ افسانہ بہت خوبصورت ہے. اس کو اگر کچھ دوستوں کو اس بات کی کمی محسوس ہوئی ہے, اور وہ غلط بھی نہیں ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ میرے جو نوجوان دوست ہیں, اسے ایک دفعہ اور پڑھیں, ایک دفعہ اور پڑھیں, ایک دفعہ اور پڑھیں.
آپ دیکھیں گے ایک ایک لائن، یہ جو لفظوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہوتا ہے نا، یہ ایسے نہیں کھیل رہا ہوتا، وہ آپ کو بیدار کر، وہ اس جگہ سے ہٹا کر واپس لانا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو وہ ایک ترتیب کے ساتھ لے کر جائے گا تو پھر شاید آپ کو ایک عام سی کہانی نظر آ جائے گی، اس کے اندر آپ اس کہانی تک نہیں پہنچ پائیں گے جو یہ افسانہ نگار ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اویس کی جو علامتیں ہیں اس کو سمجھنا، لیکن اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ یس وہ باہر جاتے ہوئے ایبسٹریکٹ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن وہ جو ایک خاص انداز ہے اپنے پوسٹ ماڈرنزم کی بات، میں اس سے بھی ایک اور حوالے کی بات کرتا ہوں جس سے ہم نتیجے اخذ کرتے ہیں، نتائجیت پسندی کی جو ایک رو چلی تھی ایک وقت میں، میرا خیال ہے وہ رو جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ منطبق ہوتی ہے، وہ اس سے نتیجہ نکالتا ہے۔ اس نتیجے تک میں کب پہنچتا ہوں یہ پھر ظاہر ہے کہ میں اپنی اس کو دیکھوں، اس کی جو ویکیبلری ہے، وہ جو اس کے اندر سے ایک حساس افسانہ نگار سانس لے رہا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کی بہت دوستی ہے، وہ اس کو آوارہ نہیں چھوڑتا۔ اور اس کا جو نام ہے، مجھے وہ نام جو ہے اس کو بہت پسند آ، کیونکہ اب ایک باولے شخص کی جو سوچ ہے، جو ترتیب ہے، وہ ظاہر ہے وہ ایسی بے ربط ہوگی، وہ بے ترتیبی سے ایک خوبصورتی بنائے گا اقبال سکندر صاحب۔ یہ جو ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے چیزوں میں، اس سے جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی ہیرک کی ایک بہت اچھا وہ بھی ہے، نظم بھی ہے، بیوٹی اینڈ ڈس آرڈر، شاید یس مائی مس کمن، پتہ نہیں کیا، انفاسن لیسز اینڈ انکومڈ ہیئر، اینڈ انگریزی کی بہت مشہور نظم ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو بیوٹی اینڈ ڈس آرڈر، ترتیب کا حسن جو ہے یہ نستعلیق لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جو ہماری طرح لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں شہر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، پورا شہر اب دیکھیں کس طرف جا رہا ہے، اور ہم چند سرفرے یہاں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 کی چھت کے نیچے بیٹھ کر ہم افسانے پہ بات کر رہے ہیں۔ اس شہر میں کوئی 3 لوگ ہیں، اتنے ہی لوگ ہیں جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نہیں پرواہ، تو یہ ان کے لیے ہے بھی نہیں۔ ہاں تو ہم باولے ہیں نا، ہم باولے ہیں، اور یہ باولوں کے لیے ادب سب کے لیے نہیں ہوتا، مان لیں، آج نہیں تو کل ماننا پڑے گا۔ اپنی آراء کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے ہر شخص کسی بھی تخلیق کو اپنے حوالے سے دیکھتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس افسانے پہ 2-4 لفظ بولوں، ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ بلا سوچے سمجھے کچھ لوگوں کو بانس پہ چڑھا رہے ہیں۔ یہ میں مجبوراً، چونکہ آج مجھے موقع مل رہا ہے، اور وہ ان کو صاحب طرز ادیب یا صاحب طرز شاعر یا جو افسانہ نگار یا ڈرامہ نگار یا وغیرہ وغیرہ، یہ صاحب طرز اتنا آسان لفظ نہیں ہے جس آسانی اور سہولت سے آپ لوگوں نے اسے لٹانا شروع کر دیا۔ میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن کی شاعری میں کوئی خاص بات نہیں ہے، انہیں آپ فیس بک کا خدا بیڑا کر رکھا۔ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں یار، اس نے تو وہ جسے کہتے ہیں نا شاعر، متشاعروں کو بھی شاعر بنا دیا ہے نا یار، میں کیا کروں۔ لیکن میں آج دھڑلے سے ببانگ دوحل یہ کہتا ہوں کہ اویس قرنی صاحب طرز ادیب ہو گیا ہے، بالکل ہے، تائید ہے، صاحب طرز ادیب، اس کو کہلانے کا پورا حق ہے۔ مطلب ہے کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ناصر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی، میں صرف مختصر سی بات کرتا ہوں کہ اویس قرنی الفاظ سے کھیلتا ہے، جملوں سے کھیلتا ہے۔ آپ دیکھیں جملے کو الٹ پلٹ کے وہ کیا سے کیا بنا دیتا ہے، آپ اس سے حظ اٹھاتے ہیں، اس سے مزہ لیتے ہیں، آپ کو فخر کرنا پڑتا ہے کہ یار ایک ایسا ہمارے ہاں ادیب شاعر موجود ہے جو الفاظ سے کھیل کے اور ہمیں خوشیاں بانٹتا ہے۔ اس افسانے میں بھی یہی بات ہے، آپ دیکھیں کیا کمال کی جملے بازی ہے، اور ان کے تمام افسانوں کا یہی ایک سلسلہ رہا ہے کہ وہ جملوں سے کھیلتا ہے، الفاظ سے کھیلتا ہے، الٹ پلٹ کے جملے کو واپس لا کے اور ایک نئی
شکل اس کو دے دیتا ہے، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بھی ایک فن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اویس قرنی کی خاصیت بن چکی ہے. بہت ہی خوبصورت الفاظ چنتا ہے اور انہیں ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. اور باقی جہاں تک علامتوں کی بات ہے تو یقیناً چھتری بھی علامت ہے اور کچھ بھی اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں. لیکن چھتری کی بدقسمتی یہ ہے کہ کسی شخص نے کبھی اپنی چھتری استعمال نہیں کی، ہر بار دوسروں کی چھتری استعمال کر کے اپنی بھی کرتے لیکن دوسروں پہ نظر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈیٹیل سے ناصر نے بات کی ہے. آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم، آئی 100% ایگری ود ہم. اور میں سمجھتا ہوں کہ اویس اب اس مقام پہ آ گیا ہے جہاں ہم فخر کے ساتھ پورے برے صغیر میں اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بھی افسانہ لکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ میں کچھ اور کہنا نہیں چاہتا. ایک خوشی کی بات دوسری ہے کہ اویس نے میری کمزوری پہ قابو پا لیا ہے، اور وہ ہے تلفظ کا. بہت حد تک اکا دکا کے علاوہ بہت حد تک اویس اب جو ہے تلفظ بولتے ہوئے بالکل درست ہجے استعمال کرتا ہے. آپ کی کمزوری آپ سے تو میری کمزوری ہے نا، مجھ سے رہا نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پہ قرض ہے اپنے دوست. اچھی بات ہے، اچھی بات کہ اگر ریڈیو نے مجھے کچھ سکھایا ہے ریڈیو میں یہی سکھایا ہے. تو آج تو خیر آج کا ریڈیو تو گیا. آج بھی ہم مجھ سے سیکھ رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ نہیں. ہاں، یہ جو غلط بولتے ہیں ہم وہ. تو بہرحال یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو باولا بلو ہے یہ خود اویس قرنی ہے. بہت